بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم ہستی کی شہادت اور زندگی کا تذکرہ ہم کریں گے، اس ہستی کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہم شریک حیات نے آپ کی زندگی بدل دی، تاریکی سے نور کی جانب، ظلمت سے روشنی کی جانب، گمراہی سے ہدایت کی جانب موڑ دی۔ اس عظیم ہستی کو کہ جس کی زندگی اس کے ہم شریک حیات کے ایک مشورے سے بدل گئی ہے، ان کو تاریخ نے زہیر بن قین بجلی کے نام سے یاد کیا ہے، یا بجیلی بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے میں اپنے جوان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، جب بھی شادی کرو تو اپنی بیوی مت لے کر آؤ، بلکہ ایک ماں کو تلاش کرو، ایک بہترین نصیحت کرنے والے کو تلاش کرو، ایک موعظہ کرنے والے کو تلاش کرو، ایک ایسے مشورہ دینے والی کہ جو حق پر ہو اور صحیح مشورہ دے، ایسی ہم شریک حیات کا انتخاب کرو۔ حضرت زہیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کوفے کے رہنے والے تھے، آپ عثمانی تفکر رکھتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں کہ حضرت زہیر جب کوفے سے حج کے لیے گئے تو عثمانی تھے، لیکن جب حج سے پلٹے اور امام حسین سے ملاقات ہوئی تو حسینی بن گئے۔ آپ کوفے کے بجیلیہ یا بجلیہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں ہی تلفظ کیا گیا ہے۔ آپ کے بہت سے اوصاف اور خصائص تاریخ میں ملتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ بہت ہی بہترین خطابت کرنے والے تھے، آپ فصیح اور بلیغ خطیبوں میں سے تھے اپنے زمانے کے، اور کوفے میں آپ کی خطابت، آپ کی بلاغت مشہور تھی۔ آپ بہادر شخصوں میں سے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم کرب و بلا میں دیکھتے ہیں تنے تنہا آپ نے 120 افراد کو لشکر یزید سے فی النار کیا، یعنی بہادر شخصیتوں میں سے آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ نامی شہسوار تھے، آپ معروف شمشیر باز تھے، آپ کو مختلف جنگوں میں اور اسلامی فتوحات میں شامل دیکھا گیا ہے، اور آپ نے مہارت جنگی میں نام کمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی شریف النفس تھے اور سماجی کارکن بھی تھے۔ دیکھیے، میں اپنے جوانوں سے عرض کر دوں کہ آج کے سماج میں ہم کو سماج سیوا بھی کرنا ضروری ہے، اور سماج کو سدھارنے کے لیے سماجی کارکن بننے کی فضیلت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ سماجی سیوا، خدمت، کلچرل کاموں کی طرف بہت توجہ دی ہے، جو ہم آج زیادہ دنیا میں اس کو مطرح نہیں دیکھتے ہیں، ذکر کم کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں کی بھی نہایت ہی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت زہیر نے بہترین فصیح و بلیغ کرب و بلا کے میدان میں تقریر کی، البتہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حضرت زہیر نے متعدد مرتبہ امام سے اجازت لے کر تقریر کی۔ عجیب بات ہے، عجیب ادب ہے حضرت زہیر کا۔ ان کو معلوم ہے کہ میں وقت کا بہت بڑا خطیب ہوں، بلیغ ہوں، فصیح لہجے میں خطابت کرتا ہوں، اور لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، سنتے رہ جاتے ہیں، منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے ان کی فصاحت اور بلاغت میں ڈوبی ہوئی تقریر کو سن کر، مگر کبھی بھی بغیر امام کی اجازت کے آپ نے اپنی خطابت شروع نہیں کی۔
یا یوں کہہ دوں کہ آپ نے آگے بڑھ کر خطابت اور تقریریں کرنی شروع نہیں کی، ہمیشہ اپنے بزرگی کا احترام رکھا۔ لہٰذا ابھی ایام محرم ہے، ایام اربعین ہے، ایام عزا ہے۔ ان ایام عزا میں ہم آج کل دیکھتے ہیں بڑوں سے زیادہ بچے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب میں نوحے پڑھ رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں۔ خدا وند عالم ان کی ماؤں کو سلامت رکھے، لیکن یاد رکھیے گا اپنے استاد، اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے مولانا، اپنے عالم دین، ان سے آگے جانے کی کوشش مت کیجیے۔ ان سے اجازت لے کر، ان کے کنارے رہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہماری مجلسیں نادان بچوں کے ہاتھوں میں چلا جائے، ہمارے ممبر رٹے رٹائے لوگوں کے حوالے چلے جائیں۔ بہرحال ایک درد دل ہے، ہو سکتا ہے اس کو دوسرے طریقے سے بھی کوئی پیش کر کے سوء استفادہ کرنا چاہے، مگر سوء استفادہ مت کیجیے گا، اس لیے کہ جو صاحبان علم ہے، جو صاحبان فضل ہے، ان کی تقریر کا الگ اثر ہوتا ہے، الگ معنی رکھتا ہے۔ ہمارے بچوں کو بچپنے سے نوحہ، مجلس، تقریر، سخنرانی کرنے کی ہم تشویق کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، مگر ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑوں کی اذن سے ہو، بڑوں کی اجازت سے ہو تو بہتر ہے۔ تھوڑا اپنی تقریروں کو دکھا لیجئے، جو صاحب علم ہے اپنے اپنے علاقے میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال تو حضرت زہیر سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ آپ نے جب جب تقریر کی، وقت کے امام سے آپ نے اجازت لی اور آپ نے تقریر کی ہے۔ اسی وجہ سے کرب و بلا میں آپ کی موعظانہ تقریر اور فصیح و بلیغ تقریر کو سننے کے بعد خود امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا اور فرمایا کہ آپ آل فرعون کے مومن ہیں، یعنی انت مؤمن آل فرعون۔ اللہ اکبر! امام جس کو آل فرعون کے مومن کا لقب دے، اس شخصیت کا کیا کہنا۔ جی ہاں، یہ عجیب شخصیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جناب زہیر صحابی زادے تھے، آپ خود امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہو گئے ہیں اور شہید ہو گئے کربلا میں، تو شہید کربلا بھی ہیں، صحابی زادہ بھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی جناب قین کے بارے میں مشہور ہے، جناب قین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع صحابیوں میں سے تھے۔ جی ہاں، جناب زہیر کے بارے میں مسلم حقیقت ہے کہ آپ حامیان جناب عثمان میں سے تھے، لیکن جب آپ حج سے واپس آئے، وہ واقعہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اہل علم کو معلوم بھی ہے، تو آپ حسینی بن گئے ہیں۔ حضرت زہیر کی عجیب شخصیت ہے، شجاعت میں، بہادری میں نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جیسی ذات کرب و بلا میں اپنے فوج کا میمنہ آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا، کرب و بلا میں لشکر کے دو سائیڈ ہوتے ہیں، رائٹ جس کو میمنہ کہا جاتا ہے، لیفٹ جس کو میسرہ کہا جاتا ہے، اور مڈل جس کو قلب لشکر کہا جاتا ہے۔ کربلا میں جو عمومی جنگ ہوئی، اس میں حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے علم دے کر قلب لشکر میں متعین کیا، اور میمنہ میں یعنی رائٹ سائیڈ میں حضرت زہرقین کو تعین کیا، اور میسرہ میں حضرت حبیب ابن مظاہر کو۔ البتہ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ کو میمنہ میں اور کسی نے میسرہ میں بھی لکھا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کر دوں کہ جناب زہرقین جو میمنہ میں لکھا ہے وہ حملہ اولا میں ہے، اور حملہ ثانی میں یعنی دوسرے حملے میں اس میں حضرت مسلم ابن اوسجہ کا نام لکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اتنے عظیم بہادر سپاہی بھی ہیں کہ امام حسین نے آپ کو لشکر کے رائٹ سائڈ کی پوری ذمہ داری اور سپہ سالار بنایا ہے۔ حملہ اولا میں آپ نے 50 شہیدوں کو
بہرحال گنوایا ہے امام حسین علیہ السلام نے، یا یوں کہوں امام حسین کے کام آئے ہیں، اور عمدہ اور چنندہ اصحاب امام حسین علیہ السلام 50 تعداد ان کی ہے کہ وہ حملہ اولا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زہرتین حسینی بنے تو عجیب حسینی بنے۔ جب کرب و بلا کے میدان میں نماز ظہر کی جماعت ادا کر رہے تھے اور ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو زہرتین نے اپنا سینہ سپر کیا اور آپ نے سینوں پر تیر کھائے ہیں، مگر حسین ابن علی کی نماز کو، ظہر کی جماعت نماز خوف کو مکمل کرنے دی۔ عجیب جانباز ہے یہ، یعنی امام حسین کی نماز کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیتے ہیں اور دیوار بن گئے ہیں، تیر کھائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری امام زمانہ اتنی فضیلتوں کا حامل شخص کے اوپر زیارت ناہیہ میں بہت ہی طویل تذکرہ اور سلام کرتے ہیں۔ یہ آپ کے زندگی کے بارے میں مفصل ملتا ہے، لہذا ہمارے جوانوں کو شہیدان کرب و بلا سے آشنائی ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے۔ نہ جانے کیوں صرف مختصر سے ہم شہداء کو جانتے ہیں، باقی کو نہیں جان پاتے ہیں، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارے جو آئیڈیل ہے انہی کو ہم جو ہے وہ جان نہیں پائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی ایک پہلو سے کسی ایک شخص کی ہدایت ہو۔ لہٰذا آج جناب زہر ابن قین کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں بیان کریں گے۔ آپ کا جو ملاقات کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ سن 60 ہجری میں آپ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ مکے سے حج کرنے کے بعد اپنی ہمشریک حیات، رشتہ دار، اپنے نوکر، غلام، سب کے ساتھ آپ واپس آتے ہیں۔ آپ کی جو اہلیہ ہے ان کا نام ہے دیلم یا دلہم بنت عمرو۔ جی ہاں، آپ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کاروان امام حسین علیہ السلام چل رہا ہے۔ یزیدی حکومت اور عبید اللہ ابن زیاد کے خوف اور ڈر سے امام حسین سے آپ ملاقات نہیں کرتے ہیں اور آپ کا قافلہ الگ چلتا ہے، امام حسین کے قافلے سے دور دور ٹھہرتا ہے۔ پرانا زمانہ ہے، بہرحال جنگل اور یہ اور صحرا اور آبادی نہیں ہے، لہذا منزل پہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ لہذا آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ امام حسین کے کاروان سے دور دور ٹھہرے تاکہ امام کا دیدار نہ ہو پائے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ دور دور رہتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ممکن ہی نہیں تھا، اس مقام پر ملحق ہی ہونا ہے، یعنی راستے نے امام حسین سے ملوایا۔ اس منزل پہ زیادہ جگہ اچھی نہیں تھی، لہذا نزدیک انہوں نے اپنا خیمہ لگایا۔ اس مقام کو زرود کہا جاتا ہے اور اس مقام پر کاروان امام کا آمنا سامنا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنا ایلچی بھیجا۔ کہتے ہیں کہ جب زہرقین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، جب ایلچی امام حسین علیہ السلام آیا تو زہرقین اور ان کے دوست کے ہاتھ سے یہ سننے کے بعد کہ زہرقین آپ کو فرزند نبی وقت کا امام برحق نے بلایا ہے ملاقات کے لیے، تو دونوں کے ہاتھ سے نوالے چھٹ گئے اور دنگ رہ گئے۔ بہرحال زہرقین نے امام سے ملاقات کے لیے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور واپس بھیج دیا۔ آپ کی زوجہ نے سمجھداری سے کام لیا اور کہا کہ زہرقین ایک مرتبہ امام وقت ہے، تم کو بلا رہے، فرزند نبی ہے، فرزند زہرا ہے، جا کر ملاقات تو کر لو، سن لو امام کہنا کیا چاہتے ہیں، چاہے عمل نہ کرنا۔ امام کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے بیوی نے تشویق کی۔ جی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کرب و بلا کی سرزمین پہ خواتین کا کردار کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ خاتون نے مجاہد بنایا، کہتے کہ ہر بڑے آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا بہن ہو۔ جناب زہرقین کی کامیابی اور سعادت کے پیچھے
ان کی اہلیہ دیلم یا دلہم بنت عمرو کا ہاتھ ہے، آپ نے مشورہ دیا، لہٰذا آپ گئے اور امام سے آپ نے جا کے ملاقات کی۔ جب ملاقات کر کے امام سے واپس آ رہے، جب ذوالقرنین جا رہے تھے تو مضطرب تھے، پریشان تھے، اسٹریس میں تھے، عدم مطمئن تھے، متانت نہیں تھی، یقین نہیں تھا، مگر جب واپس آئے تو روایت کہتی ہے کہ آپ حشاش بشاش تھے، آپ خوش و خرم تھے، اور آپ نے آنے کے بعد کہا کہ میرا خیمہ منتقل کر دو، میں اصحاب امام حسین کے پاس اپنا خیمہ لگانا چاہتا ہوں، وہی میرا ساز و سامان لے جاؤ، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی کو، اپنے تمام نوکروں کو خدا حافظی کی، آپ نے اپنی اہلیہ سے وداع کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو طلاق دی اور کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مصیبت میں تم بھی مصیبت میں میرا ساتھ دو اور نقصان تمہیں پہنچے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں، آپ کی اہلیہ نے، حضرت دیلم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تاریکی میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھا، اب نور کی جانب جا رہا، جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، میں بھی ان کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ لہٰذا ایک تاریخ کے مطابق دیلم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں رہیں اور آپ جو ہے وہ زندان تک گئی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے قصر سے آپ کو رہائی ملی تھی، آپ واپس آئے۔ بہرحال تو آپ امام حسین کے ساتھ اس طریقے سے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، جو تم میں سے آنا چاہتا ہے یاد رکھو وہ شہید ہوگا، اگر شہید ہونے کے لیے فرزند نبی کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ، اور اگر شہید نہیں ہونا چاہتے ہو راہ حق کے اوپر جا سکتے ہو، آپ نے آپشن رکھا۔ لہٰذا آپ نے ایک واقعہ بھی سنایا، جب آپ کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے کہا کیسا کیا ہوا، ساتھیوں نے پوچھا تو کہا کہ یاد رکھو جو بھی شہادت کا طالب ہو وہی میرے ساتھ آئے، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات۔ اور سنو، جب میں بلنجر یا بلخ بر بھی کہا گیا ہے، جو آج کے زمانے میں روس کا علاقہ ہوتا ہے، کہا اسلامی فوج کے ساتھ بلنجر میں جنگ کے لیے جا رہا تھا، یا بلخ بر بھی کہا جاتا ہے، تو ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہوئی اور بہت ہی مال و متاع اور مال غنیمت ہمیں ملی، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ تو ایک مرتبہ 3 شخصیتوں کا نام ہے، یا یوں کہوں 2 شخصیت ہے مگر نام بدل بدل کر، ایک سلمان بن ربیعہ، ایک سلمان کاہلی، البتہ سلمان بن ربیعہ وہی کاہلی ہیں میرے نزدیک، اور میں اسی بات پر پہنچتا ہوں، اور دوسری روایت کے مطابق جناب سلمان فارسی۔ البتہ محبان اہل بیت جناب فارسی کو ترجیح دیتے ہیں، چونکہ یہ اسرار آل محمد سلمان و من اہل بیت کے مستاق تھے، کہ جناب سلمان نے ایک مرتبہ کہا زہیر بہت خوش ہو رہے ہو، کہا کہ ہاں میں بہت خوش ہو رہا ہوں، کہا کہ یاد رکھو جب آل محمد کے جوانوں کا سردار اور ان سے تمہاری ملاقات نصیب ہوگی اور ان کی رکاب میں تمہیں شہادت نصیب ہوگی تو اس سے زیادہ تمہیں خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ واقعہ امام حسین کو دیکھ کر یاد آ گیا، میں امام حسین جیسی ذات ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، چونکہ انہوں نے امام حسین کی زیارت نہیں کی تھی، جب چہرہ امام حسین کو زیارت کی تو پورے بدل گئے، کہا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ لہٰذا روایت کہتی ہے کہ آپ کی ہم شریک حیات آپ کے ساتھ گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کی باتوں پر لبیک کہی کہ جس کا نام سلمان بن مغارب ہے، اور وہ آپ کے ساتھ چلے۔ یہ 3 شخصیت۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کا ایک غلام بھی تھا۔ بہرحال آپ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جا کے ملحق ہو گئے اور اس طریقے سے وفاداری کی۔ آپ نار سے نکل کر نور کی جانب آئے، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی جانب آئے، آپ حسینی بن گئے ہیں۔ آپ کے اوپر ہمارا سلام۔